اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور گزشتہ ناظرین پروگرام میں آغاز میں ہم نے یہ بتایا کہ جب شوہر اور بیوی کے مابین جھگڑا ہو جائے تو طلاق میں جتنی جلدی کی جاتی ہے جلدی نہ کی جائے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ اور ہاتھ نہیں آتا۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا یہ ناظرین شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ بہرحال 3 طلاقیں کسی نے ایک ساتھ دیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ شرعی طور پر یہ ہے ناظرین کہ حالت طہر میں ایک طلاق دی جائے تاکہ اس کے بعد معاملات سنوارنے کا موقع مل سکے، پھر اگر معاملات نہیں سنورتے پھر دوسری طلاق دے حالت طہر میں، تاکہ اس کے پاس پچھتاوے کی صورت باقی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد بھی کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر ظاہر ہے کہ راستہ ہے اور اسے اختیار جو ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن ناظرین بعض اوقات ہوتا یہ کہ ایک وقت میں دے دیتا ہے اور بعد میں پھر کسی مفتی کے پاس جائے، کہیں کسی عالم دین کے پاس جائے، پھر روتا دھوتا ہے کہ کچھ کرے میرے لیے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا طریقہ کار یہ ہے ناظرین جو میں نے عرض کیا ہے، اور اگر آپس میں جھگڑے ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے کئی اسٹیپس میں اسے بیان فرمایا۔ سورہ نساء پارہ 5واں اور آیت نمبر 34، یہی وہی آیت کریمہ ہے کہ ناظرین جس کی ہم نے تفسیر پہلے بھی عرض کی، الرجال قوامون علی النساء۔ اب اسی میں اخیر میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی حفاظت کا حکم دیا تو خاتون کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی عزت کی، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو۔ اب نافرمانی کس چیز کی؟ کہ میں نے کہا تھا کپڑے استری کر لیں، کپڑے استری نہیں کیے، کھانا صحیح نہیں بنایا، چائے صحیح نہیں بنائی، میرا وہ فلاں کام، یہ کوئی نافرمانی کے معاملات نہیں ہوتے ناظرین، اور اس میں شوہر کو غصہ نہیں ہونا چاہیے اور اسے اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ اصل نافرمانیاں کیا ہیں کہ خدا نخواستہ ناظرین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے، بے پردگی کرتی ہے، غیر محرم کے سامنے جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ یہ اصل نافرمانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کا خیال نہیں رکھتی، اور پھر بچوں کو صحیح نہیں سنبھالتی، یا گھر کے کسی معاملے میں دلچسپی نہیں لیتی۔ تو اب اگر فرمائیں کہ تخافون نشوزہن، اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا اندیشہ ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ نافرمانیوں پر نافرمانی کر رہی ہے، تو اب فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ فعظوہن، اسے سمجھائے، اسے نصیحت کرے۔ ناظرین میں یہ عرض کروں گا کہ بجائے ادھر ادھر کہنے کے، بجائے خاندان میں کہنے کے، بجائے اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو کہنے کے، بجائے اس کے ماں باپ کو کہنے کے، اگر ڈائریکٹلی اسی سے بات کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ بجائے اس کے کہ تیسرا بندہ انوالو ہو جائے اور وہ آپ کے معاملات کو دیکھے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر خود اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ناظرین دوسروں کے سامنے جب بات کہی جاتی ہے تو جس کے لیے کہی جاتی ہے وہ ویسے بھی تھوڑا سا سائیکو ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں نہیں کہا، اس نے فلاں بندے سے کیوں کہا، میری بے عزتی کرنا چاہ رہا ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ
کسی کو سب کے سامنے نصیحت کرنا یہ اس کو بگاڑنا ہوتا ہے، اس کی بے عزتی کرنا ہوتا ہے۔ سب کے سامنے نصیحت نہ کی جائے بلکہ اکیلے میں انفرادی طور پر نصیحت کی جائے، اسے سمجھایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ عورت نیک بخت ہوگی، اچھی ہوگی، سمجھدار ہوگی تو سمجھنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ اب نصیحت کرنے کے باوجود معاملات نہیں بن رہے، معاملہ جو کا تو ہے، تو پھر فرمایا کہ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اپنے بستر کو علیحدہ کر لے۔ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اپنے بستر کو علیحدہ کر لے کہ اگر وہ ذرا سی بھی سمجھ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی جانب رجوع کرے گی اور اپنی غلطیوں کا اسے احساس ہوگا۔ پھر آخری اسٹیپ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر کہ وہ سختی کر سکتا ہے لیکن بے جا سختی نہ کرے کہ اس سے کوئی نقصان ہو۔ ہاں سختی کر سکتا ہے شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اب یہ تیسرا اسٹیپ ہے جسے ہم پہلا درجہ دے دیتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں نہ کوئی اور کام، اور فوراً سختی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین اسی لیے معاملات بگڑتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات، اور جس وقت آپ کا وصال ظاہری ہوا اس وقت 9 ازواج مطہرات ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک زوجہ محترمہ نے یہ کہا ہو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خدا نخواستہ ان پر ہاتھ اٹھایا ہو؟ نہیں، اس طرح سختی کی ہو؟ نہیں۔ لیکن ہر زوجہ محترمہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی۔ سب کچھ چھوڑ دیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ نصیب ہو، یہ ان کا ناظرین ترہ امتیاز تھا۔ کہ جب آیت ناظرین تخیر نازل ہوئی کہ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، المختصر یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں دنیاوی آسائش چاہیے تو میرے نبی کی زوجیت چھوڑنی ہوگی، میرے نبی کی زوجیت چاہیے تو دنیاوی آسائشات چھوڑنی ہوں گی۔ تو ناظرین پھر ازواج مطہرات نے کیا کیا کہ دنیاوی آسائشات کو کہا کہ ہم لات مارتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ چاہیے۔ تو ہم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو ناظرین ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پر عمل پیرا کرنا چاہیے، اور جن جن کو اللہ رب العالمین نے شوہر کا درجہ عطا فرمایا تو اپنی بیویوں کے ساتھ انہیں حسن سلوک جتنا ہو سکے حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانفال، اور اس کی آیت نمبر 55 ہے، آیت نمبر 55 ہے، اور ناظرین مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ اسے یؤمنون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یؤمنون پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اندر 55 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 55، 55 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ ان ایک کلمہ، شر دوسرا، الدواب تیسرا، عند چوتھا، لفظ اللہ پانچواں، الذین چھٹا، کفروا ساتواں، فا آٹھواں، ہم نواں، لا دسواں، یؤمنون 11واں۔ کل یہاں پر ناظرین 11 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان شر الدواب، اب یہاں پر اب ناظرین دیکھیں کہ را پر زبر ہے، را پر جب زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر پڑھیں گے۔ دوسرا تشدید ہے تو را کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، ڈبل آواز نہیں ہوگی، شر ایسے نہیں، شر شر،
اور دوسرا اسے ملا کر پڑھنے کی صورت میں را پر جو زبر ہے اسے الدوابی کی دال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ اور ناظرین یہ دال حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف ہے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں واو الف زبر وا، یہاں مد کی علامت مد متصل ہے، اسے 4 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، با پر تشدید ہے، اسے بھی جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین، ملا کر پڑھنے کی صورت میں عندہ میں دال پر جو زبر ہے اسے لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا، لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف دال پر زبر ہے، لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور لفظ اللہ کی ہا کو الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ عند اللہ الذین کفروا، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے، فا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فہم لا یؤمنون، حمزہ چونکہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، لا یؤمنون، اب یہاں وقف پڑھیں گے تو لا یؤمنون پڑھیں گے، یؤمنون نہیں بلکہ یؤمنون، لا یؤمنون۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں انشاءاللہ کلمات کی تحقیق و ترجمے کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم نے آپ کو مکمل بتایا کہ کتنے کلمات ہیں، کل یہاں 11 کلمات ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ اس وائٹ بورڈ پر لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، پھر ان کی تحقیق و ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ یہ آیت نمبر ناظرین 55 ہے۔ اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ناظرین اس میں اسماء کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسماء یہاں پر ہیں، کتنے اسماء ہیں۔ تو پہلا اسم ہے شرہ، پہلا اسم ہے شرہ، دوسرا الدواب، تیسرا عندہ، چوتھا لفظ اللہ، پانچواں الذین، اور چھٹا ہم۔ پہلا شرع، دوسرا الدواب، تیسرا عندہ، چوتھا لفظ اللہ، پانچواں الذین، اور چھٹا ہم ضمیر۔ 6 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل یہاں پر آپ دیکھیں کفرو،
پہلا فعل ہے کفرو، دوسرا ہے یؤمنون، دوسرا یؤمنون، دو افعال ہیں یہاں پر۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف یہاں پر آپ دیکھیں انا ہے، پہلا حرف انا، اچھا جی، دوسرا ہے فا، تیسرا ہے لا۔ 6 اسما، 2 افعال، 6 اور 2 8 اور 3 حروف، 11 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ شر، شر کا معنی ناظرین شر ہی ہوتا ہے۔ شر کا معنی بدترین لوگ، بدتر لوگ، بدتر چیز، ان تمام معنی کے لیے شر استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم اسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یار اس جگہ نہ جاؤ وہاں پر شر بہت زیادہ ہے، یعنی بدتر چیزیں زیادہ ہیں، بہتر چیزیں نہیں ہیں۔ تو شر بمعنی شر کے ہی ہوتا ہے۔ شر کہتے ہیں بدتر چیز، بدتر لوگ، بدترین لوگ، بدترین چیز، ان تمام معنی کے لیے آتا ہے۔ یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، دواب۔ ناظرین دواب دابتن کی جمع ہے۔ دابتن کہتے ہیں زمین پر چلنے والا، دابتن زمین پر چلنے والے، چوپائے کو عام طور پر دابہ کہتے ہیں، ورنہ زمین پر چلنے والے کو بھی دابہ کہا جاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو دابتن مفرد ہے، دواب اس کی جمع ہے۔ دابتن ایک چلنے والا، دواب بہت سے چلنے والے۔ اس کے بعد ناظرین عندہ ہے، عندہ کا معنی ہے پاس۔ عندہ کا معنی پاس بھی ہوتا ہے، عندہ کا معنی نزدیک بھی ہوتا ہے۔ نزدیک اس معنی میں کہتے ہیں نا کہ میرے نزدیک یہ بات ایسی ہے، تو اس معنی میں نزدیک ہے، یعنی وہ نہیں جو قریب کے معنی میں، اس معنی میں نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں میرے نزدیک یہ بات یوں ہے، تو اس معنی میں ہے۔ اور عندہ کا معنی پاس بھی ہے۔ لفظ اللہ، اس کا ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، جس نام کے ساتھ چاہو اسے پکارو۔ اب لفظ اللہ ناظرین بہت سے نام ہیں، لیکن لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ مخلوق میں کوئی عبداللہ ہے، کوئی امت اللہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا۔ ایسا صیغہ مذکر کہ جس کی مؤنث نہیں آتی، ایسا صیغہ واحد جس کی تثنیہ جمع نہیں آتی، اور یہ بھی ہم اردو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اور ہونا بھی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ذکر سے ہماری زبانیں ہمیشہ تر رہیں۔ الذین اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اس کا اپنے ماقبل ما بعد سے ایک لنک ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اس لیے موصول کہتے ہیں۔ جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ الذین جمع مذکر کے لیے اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم، ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ کفروا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کفر کیا، یا ان سب نے انکار کیا، یا ان سب نے کفر کیا۔ اور اس کا مصدر آتا ہے کفر، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یؤمنون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پر لا ہے، لا نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو نفی کا معنی دیتا ہے، تو لا یؤمنون کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مصدر آتا ہے ایمان،
جو کہ عام طور پر ہم اردو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہ حرف تحقیق ہے، اور ناظرین یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے، کلام میں تحقیق تحقق پیدا کرتا ہے۔ ان کا معنی بے شک تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ فا کا معنی پس، یہ تو دونوں میں سے کوئی معنی بھی لے سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے، اور لا یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اور ناظرین یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ اور 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 شر، نمبر 2 لفظ اللہ، نمبر 3 کفر میں کفر، نمبر 4 یؤمنون میں ایمان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا ناظرین آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، شین را زبر شر، را دال زبر رد، شر ود دال زبر دا، واو الف با زبر وا، با زر بی، شر ود دوابی، عین نون زیر عین، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام زیر ہل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، عند اللہ الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفرو، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، میم زیر مین، نون واو پیش نون، زبر نا، لا یؤمنون۔ اب یہاں وقف کریں گے تو لا یؤمنون پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو ہم لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ انا تحقیق، شر بدترین، الدواب جانوروں، عندہ نزدیک، لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ ناظرین دواب، دابہ دواب چوپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن زمین پر چلنے والے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ عندہ نزدیک، لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ الذین وہ ہیں، کفروا انہوں نے کفر کیا، فا پس، ہم وہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور آج کی آیت کریمہ کی تفسیر پر آنے سے قبل ناظرین جو آیت نمبر 53 ہے اس کی تفسیر ہم عرض کر رہے تھے کہ
فرمائے کہ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت تک اس نعمت کو تبدیل کرنے والا وہ نہیں ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور بے شک اللہ بہت سننے جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال تھا جو ہم نے کل کیا تھا، کل چھوڑا تھا ہم نے، کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کفار مکہ کو اس عذاب سے پہلے کون سی نعمت ملی تھی؟ وہ مکے میں عیش و عشرت اور بہت زیادہ آسودگی اور خوشحالی کی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے، اور وہ اس وقت کی معاملات میں ناظرین دیکھا جائے تو رزق کی فراوانی کے ذرائع وسائل کے لحاظ سے اور علم و حکمت اور مال و دولت کے لحاظ سے کسی نمایاں حیثیت کے حامل نہیں تھے، تو ان کو ایسی کون سی نعمت حاصل تھی جو ان کے کفر کی وجہ سے جاتی رہی؟ تو اس کے علماء نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل عطا فرمائی، صحیح سالم اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، نیک کام کرنے اور برے کاموں سے رکنے کی قدرت عطا فرمائی۔ چاہیے تھا کہ وہ خود اپنی عقل سے غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت کو پہچانتے اور خود اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کی عبادت نہ کرتے، فسق و فجور اور قتل و غارت گری سے اجتناب کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان پر یہ انعام کیا کہ عقل سلیم کی رہنمائی کرنے کے لیے ان میں ایک نبی بھیجا جس کی سابقہ زندگی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ ان کی صداقت، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی عفت سب کے نزدیک مسلم تھی، اور جب انہوں نے دعوی نبوت کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش مکہ کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ان کا دعویٰ مان لیتے، تو لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر تیسری نعمت ان کو یہ عطا کی کہ اس نبی کو ایسے قاطع معجزات عطا کیے کہ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد عقل کے نزدیک ان کی نبوت کو مان لینا ضروری تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی بھی ناشکری کی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں بت پرستی پر ڈٹے رہے اور ضد اور عناد دشمنی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ مخالفت اتنی بڑی کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العالمین کی پے در پے نعمتوں کے مقابلے میں مسلسل کفر کیا تو ان کے اعمال سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کے اہل نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو عذاب سے تبدیل فرمایا، دنیا میں ان کی شکست کی ذلت اور رسوائی میں ان کو مبتلا فرمایا، اور آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب تیار کیا۔ دوسرا جواب علماء یہ دیتے ہیں جو کہ قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے دیا ہے اپنی تفسیر بیضاوی میں، وہ کہتے ہیں کہ مان لیا کہ قریش مکہ خوشحالی، فراخی اور وسعت کی حالت میں نہ تھے، لیکن وہ جس حال میں بھی تھے، بدر کی شکست کی ذلت کہ جس میں ان کے 70 افراد مارے گئے، 70 قید ہوئے، اس ذلت کے مقابلے میں ان کی پہلی زندگی کہ جس پر شکست کا داغ نہ تھا، بہرحال بعد کی زندگی سے بہتر تھی، اور اس زندگی کے مقابلے میں نعمت تھی، لیکن جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، نہ شکری کی، نہ قدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو دنیا میں شکست کی ذلت کے عذاب اور آخرت میں دائمی عذاب سے تبدیل فرمایا، اور ان کا اس دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہونا ان کے اپنے کفر اور معصیت کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ناظرین، یہاں پر ایک قاعدہ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جو قوم خود کو کسی نعمت کا نااہل ثابت کرتی ہے تو پھر اس نعمت کو لے لیا جاتا ہے، اسے ذلت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں ناظرین، جس طرح پچھلی امتوں میں اور کفار مکہ میں یہ معاملہ جاری تھا، اسی طرح یہ قاعدہ بعد میں اقوام مسلم میں بھی جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسیع سلطنت عطا فرمائی، اور ناظرین اس کے ساتھ جب مسلمانوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر لیا، اپنے آپ کو اس نعمت کے لیے نااہل ثابت کیا، تو وہ اسلامی سلطنت جو 3 بر اعظموں افریقہ، یورپ، ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، ناظرین چھوٹے چھوٹے ملکوں میں
سمٹ کر رہ گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین کئی ممالک ایسے ہیں، اور میں یہاں پر نام نہیں لیتا، تو جہاں پر ناظرین جب حکمران شراب اور رقص و موسیقی کی رنگینیوں میں ڈوب گئے تو پھر ناظرین وہاں نہ صرف اسلامی مملکت کا خاتمہ ہوا بلکہ مسلمانوں کو جبراً غیر مسلم بنایا گیا، کوشش کی گئی یا جلا وطن کیا گیا۔ اسی طرح بر صغیر میں آپ دیکھ لیں، اس وقت سے لے کر آج تک ناظرین آپ دیکھیں کہ صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن جب ناظرین حکمران ذرا سا اپنی ڈگر سے ہٹے تو پھر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ان سے دور فرما دیا، اور پھر ایک عرصے تک 150 سال تک وہ غیروں کی غلامی کرتے رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اللہ رب العالمین نے یہ ملک پاکستان ہمیں اسلام کے نام پر عطا فرمایا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر قدر نہیں کی تو پھر ناظرین یہ جو یعنی جتنی اقوام مسلم کی مثالیں میں نے دی ہیں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے دور ہو جائے۔ اس نعمت کو دور نہ کیجئے، یہ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 54 میں وہی پھر آل فرعون کی مثال دی، اور فرمایا کہ فرعون کے متبعین اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے ان کا معاملہ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کے متبعین کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ اس آیت میں وہی مضمون بیان فرمایا گیا جو اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، اور یہ آیت پہلی آیت کی جو ہے مؤکد ہے، تاکید ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ دوسری آیت جو ہے پہلی آیت کی تفصیل ہے، اور پھر اس میں وہی مثالیں دی گئیں کہ قوم فرعون کو عذاب دیا گیا۔ اس آیت میں اس عذاب کی تفصیل ہے کہ قوم فرعون کو سمندر میں غرق کیا گیا، اور پہلی آیت میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور اس میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی۔ کفر کیا تھا؟ آیات کو جھٹلانا تھا۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ انہوں نے خود کو نعمت کا نااہل ثابت کیا، اور اس آیت میں اس کی تفصیل ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی، دیگر گناہ کیے، اور یہ بتایا کہ ان کی نعمتوں کو جو عذاب سے تبدیل کیا گیا اس کی وجہ کچھ اور نہیں تھی، وہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور آج کی آیت کریمہ میں ناظرین آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں کہ زمین میں یعنی اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدتر لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لاتے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے سے اٹھائیے اپنے فون، سٹائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سبق کو ترجمہ سنائیے گا۔ جی مفتی صاحب، آپ میاں اور بیوی کے وہ کر رہے ہیں تو ساتھ میں طلاق کے جو مسائل ہیں وہ بھی تفصیل سے بتائیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ دوسرے لفظوں سے طلاق دے دیتے ہیں، جو دفعہ جو ایسے جیسے۔ ٹھیک ہے، میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، کافرو نہیں کفرو، کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا چکوال سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہی جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ مفتی صاحب آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ ترجمہ، بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سیالکوٹ سے ہمیں جوائن کیا۔ چلتے ہیں اسکالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی گجرانوالہ سے صبح بتا رہی جی تھوڑا اونچی آواز میں سنائیے گا سبق و ترجمہ۔ جی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب دواب بھی نہیں، دواب بھی نہیں، با کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھیے، شر الدواب شر الدواب جی، عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون فہم لا یؤمنون، وهم لا فہم فا ہے، فہم لا یؤمنون، وهم لا وہم نہیں ہے میری بہن، فہم فا ہے، وهم پڑھیے جی فهم لا يؤمنون لا یؤمنون، لا يؤمنون ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھیے۔ ترجمہ بے شک زمین پر چلنے والوں میں لوگوں کے نزدیک اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں لوگوں کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، تھوڑی سی کوشش کریں اور تو انشاءاللہ پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبات سے۔ جی سب کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب دوبارہ پڑھیے اس کو۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ساہیوال سے چلتے ہیں اسکالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، آواز نہیں آ رہی سر، اچھا آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی۔ میں کنٹرول روم سے گزارش ہے ان سے کہیں کہ سبق کو ترجمہ سنا دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ جی فوزیہ گیلن سے بات کر رہی ہوں، جی آواز جی نہیں آ رہی جی آپ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ ترجمہ بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ کفرو میں جو کاف ہے نا، اسے کفرو نہیں، اس کاف کو باریک پڑھیں گے، کفرو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.facebook.com/ARYQTV زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔